هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأعوذ بك من القلة والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا مانگا کرتے تھے نا تو آپ فرماتے تھے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں فقر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں قلت سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں ذلت سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں یہ کہ ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ یہاں فقر سے مراد کون سا فقر ہے؟ حالانکہ فقیری اللہ کو پسند ہے، لیکن اس حدیث پاک کے اندر فقر سے مراد جو لی گئی ہے نا وہ فقر الذی لا صبر فیہ، جس کے اندر صبر نہ ہو۔ امام قسطلانی، علامہ بدر الدین عینی اور دیگر جو حدیث کی شرح فرماتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ اعوذ بک من الفقر الذی لا صبر فیہ، کہتے ہیں کہ جس فقر کے اندر صبر نہیں ہوتا نا اس فقر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ پناہ مانگی ہے۔ اچھا، فقر حقیقت میں استعاذے کا نام ہے، الاستعاذۃ من فتنۃ الدنیا، کہ دنیا کے فتنوں میں سے ایک یہ بھی فتنہ ہے جس طرح کی حدیث کے اندر وضاحتیں آئی ہیں کہ بندہ فقر میں جب ہوتا ہے تو فقر میں آ کر بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، فقر میں آ کر بندہ کسی بھی چیز پر قناعت پسندی نہیں کرتا۔ میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ چاہیے۔ اچھا، نمبر 2 پر ہے قلت۔ حالانکہ احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو زیادہ مالدار ہوگا نا اس سے زیادہ ہی سوالات ہوں گے، جو جتنا زیادہ مالدار ہوگا زیادہ سوال ہوں گے۔ اچھا، غریب اور امیر کی جب بات آئی تو ایک امیر ہوگا اس کو روکا جائے گا کہ تو نے مال کہاں سے لیا، کہاں خرچ کیا، لیکن جو فقیر ہوگا مال کی کمی والا ہوگا اس کو فی الفور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا حالانکہ وہ عرض کرے گا کہ میری صبح ایسے گزری، دوپہر ایسے گزری، شام ایسے گزری، دن ایسا گزرا، رات ایسی گزری، لیکن جس کے پاس مال زیادہ ہوگا۔ اب اس حدیث پاک کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قلت سے بھی پناہ مانگی ہے۔ قلت سے کیا مراد ہے؟ کیا قلت مال مراد ہے؟ جس کے پاس دولت نہیں ہے، جو غریب ہے، جو فقیر ہے، کیا رسول اللہ نے اس قلت سے پناہ مانگی ہے؟ پہلے تو دیکھیے امام قسطلانی، امام عسقلانی، علامہ عینی، انہوں نے کیا کیا لکھا؟ کہتے ہیں کہ قلت سے مراد مال نہیں ہے۔ قلت سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں قلت سے مراد یہ ہے کہ ان وظائف العباداتی، کہ جو بندہ عبادتوں کے اندر قلت رکھتا ہو، یعنی سجدہ کرتا ہو وہ لمبا سجدہ نہ ہو، 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، یہ بھی قلت ہے۔ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اللہ کے قرب خاص میں جانے کے لیے زیادہ وظائف، زیادہ نوافل نہیں پڑھتا، یہ بھی قلت ہے۔ اور جب رکوع اور سجود میں جاتا ہے تو بندہ جلدی جلدی کرتا ہے، یہ بھی قلت ہے۔ اور دوسری تشریح اس کی جو کی ہے نا، جو میرے آقا نے دعا مانگی کہ میں قلت سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اس سے مراد قلت مال وہ اس طرح کے مال کی قلت ہے کہ بندے کے پاس مال تو ہے لیکن اس مال کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے میں بڑا قلیل ہے وہ بندہ۔ لیکن مال اللہ کے لیے، سب میرے رب کے ہے تو اللہ کے لیے قربان کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جو بات کی ہے وہ ہے ذلت۔ اب ذلت کو سمجھنا، ذلت کسے کہتے ہیں؟ یہاں سر یہ ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ قلت کے بارے میں آپ نے بتایا ہے کہ مال ہے بندے کے پاس لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومنوں کا جو مال ہے، جو ان کی جان ہے، انہوں نے خرید دیا ہے۔ جب وہ خرچ کرتے ہیں میری رضا کی خاطر ہی خرچ کرتے ہیں۔ اب جب ایک بندے کے پاس مال آ گیا ہے وہ خرچ نہیں کرتا تو وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ خرچ نہیں کر رہا یا توفیق نہیں مل رہی؟ ان میں نمبر 1 پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی کہ اس کا اپنے رب پر یقین ہی نہیں ہے۔ وہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا وہ تو خرچ کرتے ہیں۔ جن کا ایمان کمزور ہوگا، ضعیف ہوگا، وہ یہ سوچے گا، فضائل تو ہر کوئی جانتا ہے نا کہ جو خرچ کرنے والے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ یحب المحسنین، وہ تو محسن ہیں۔ اللہ نے خرچ کرنے والوں کو ترغیب دلانے کے لیے تو یہ بھی فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ
انہیں جو اللہ کو قرض دے کر دیا سنا، کیونکہ دنیا معاشرہ اس طرح سمجھتے ہیں. لیکن جن کے دلوں پر مہرے ہیں، جن کے اندر بخالت ہے، بخل ہے، جن کے اندر وہ ذلت اور رسوائی چھا گئی ہے نا، وہ ڈرتے ہیں خرچ کرنے سے. جن کو اللہ پر یقین ہوگا انہیں پتہ ہے کہ جس طرح میں نے کسی کو قرض دیا مجھے یقین ہے میں واپس لے سکتا ہوں. میرا رب اسی طرح فرما رہا ہے کہ تم میں سے جو بندہ بھی خرچ کرے گا ہر حالت میں دیا جائے گا. یہ وہ دین سے دوری بھی ہو سکتی ہے، دلوں پر سیاہ نقطے اور سیاہ دھبے بھی ہو سکتے ہیں. تیسری جو بات حدیث کے اندر ہے نا وہ ذلت کی بات ہے. یہ پہلی بات تو یہ سمجھے، ایک ہوتی ہے عزت، ایک ہوتی ہے ذلت. اچھا معاشرے کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کی لوگوں میں بڑی واہ واہ ہونا تو بھائی بڑا عزت والا ہے. اچھا جس کی لوگوں کے اندر واہ واہ نہ ہونا تو کہتے ہیں یار بڑا ہی کو ذلت والا بندہ ہے. جس کے پاس دولت ہو معاشرے سمجھتے ہیں بڑی عزت والا ہے. جس کے پاس فقیری ہو، غربت ہو، ناچاقی ہو، مفلسی ہو، وہ کہتے ہیں لاچار ہو، کہتے ہیں یار یہ تو بڑا ذلیل آدمی ہے. تو اب یہاں پر بات یہ سمجھنی ہے اشیعۃ اللمعات کے اندر کیا لکھا گیا ہے. اس آیت کریمہ کو لے کر لکھا گیا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ. وہ کہتے ہیں ساری عزتیں میرے رب کے لیے ہیں، ساری عزتیں میرے نبی کے لیے ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جب تیرا سر خدا کے لیے جھک جائے، دل مصطفیٰ کے لیے جھک جائے تو سب سے بڑا عزت والا تو ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم. قرآن کے اندر یہ بھی ہے نا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے. یہ عزت ہے. اور ذلت کیا ہے؟ جو اس کی ضد ہے وہ ذلت ہے. جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، زندگی کا انداز، زندگی کا طریقہ اور احکام خداوندی، احکام مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم پر عمل کرنے والا بندہ ہوگا نا وہ ہے عزت والا. اچھا جو ان کی مخالفت میں جائے گا وہ بندہ ذلیل ہے. اس حدیث پاک کے اندر ذلت سے یہ مراد ہے. عزتوں کے فیصلے تیرے میرے ہاتھ میں نہیں ہیں. عزت والا وہی بندہ ہوگا جس کا قول، جس کا فعل، جس کا انداز زندگی، انداز حیات یا قرآن کے مطابق ہوگا یا محمد کے فرمان کے مطابق ہوگا. اور سب سے بڑا ذلیل وہ بندہ ہے کہ جس کی زندگی کا مقصد نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. وہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تو وہ ذلیل آدمی ہے. ذلیل آدمی وہ ہے کہ جو خدا کے فرمان پر، محمد کے فرمان پر عمل نہیں کرتا، جس کی زندگی قرآن حدیث کے خلاف چلتی ہے، وہ ذلت والا آدمی ہے. اس کے بعد دیکھیے حضور فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کی بھی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں. واللہ لا يحب الظالمین. ظلم ہے رائے کے دانے کے برابر بھی ہو. میں ظلم کرنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور ظلم کیا جاؤں. جب کوئی ظالم ظلم نہیں کرتا اس پر ظلم کیا بھی نہیں جاتا. اس کائنات کے اندر آپ دیکھو جہاں آپ رہتے ہو، اللہ رب العالمین کا ایک انداز ہے، ایک حکمت ہے کہ ظالم کے لیے ظالم کو پیدا کرتا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اسی طرح پھیر دیتے ہیں، بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ظالم ہوگا نا، ظالم ظلم کرے گا، اللہ اس پر اسی طرح کا بندہ مسلط کر دے گا. آج لوگوں کے چیخو پکار کے آوازیں آتے ہیں کہ ہم پر ظلم کیوں ہوا، یہ ہم پر ایسا کیوں ہوا. تو ان کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. یہ میرے رب کا جو عدالت ہے، رب کی عدالت کے اندر کوئی ظالم بچ نہیں سکتا. اور ظلم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس پر جا کے مطلب ظلم و تشدد کرنا، مار پٹائی کرنا. زبان سے بھی ظلم ہوتا ہے، زبان سے بھی ظلم ہوتا ہے، آپ کے کردار سے بھی ظلم ہوتا ہے، آپ کی باتوں سے بھی ظلم ہوتا ہے اور آپ کے رویوں سے بھی ظلم ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا قول معروف، کہ اچھی بات کرنا یہ ایک صدقہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا جس سے سامنے والے بندے کو تکلیف پہنچی تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ ذمہ دار ہے. تو اس لیے باتوں کے اندر ایسی مٹھاس ہونی چاہیے کہ جن باتوں کو سن کر سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے، سکون پہنچے. اچھا یہی روایات آگے بھی آئی ہیں. کئی حدیث کے اندر میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من القلۃ والفقر والذلۃ واعوذ بک ان اظلم او اظلم. اب آگے باقاعدہ ایک باب ہے الاستعاذۃ من القلۃ. یہ قلت مال ہے، صبر نہ ہونا ہے، اور عبادت کے اندر کمی کا ہونا ہے. عبادتوں کے اندر جن کی کمی ہے ایسی قلت سے سرکار نے پناہ چاہیے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کس طرح اپنی امت کو درس دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اب اس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں کہ اے مزمل کی چادر والے، لیکن محبت والا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اے پیارے محبوب
اے اپنی مرضی سے پوری رات رب کی بارگاہ میں قیام کرنے والے، اب رب کی مرضی یہ ہے کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ آدھی رات یا رات کا کچھ حصہ کریں، یہ رب کی چاہت ہے، یہ رب کی محبت ہے۔ وہ جو سرکار علیہ السلام نے قیام کی رات رکوع سجدے کیے، وہ امت کو بھی درس دیا کہ امت اگر اتنے لمبے سجدے نہیں کر سکتی، کم از کم 5 نمازیں پڑھ کے رات میں تہجد تو پڑھ سکتی ہے نا۔ اور یہاں پر ایک سوال ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سورۃ مزمل کے اندر فرمایا کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا، تو یا کہ یہ امت کے لیے خاص ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یہ فرمان؟ یہ فرمان امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ سرکار تو روزانہ کی بنیاد پر پوری رات قیام کرتے تھے نا، تو یہ سرکار کی شان بنائی صرف خاصہ نبی کے ہے، امت کے لیے نہیں ہے۔ امت پر جو چیز فرض ہے وہ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے۔ اس دور کے اندر جو 5 وقت کا نمازی ہے نا، وہ سب سے بڑا مجاہد بھی ہے، سب سے بڑا متقی بھی ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر نا ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ لال نیلے پیلے کپڑے پہننے والا ولی بن کے بیٹھے نا، تو اس دور کے اندر وہ بندہ بھی اللہ کا ولی ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں۔ بس سرکار نے ہمیشہ حکم دیا، فرمایا کہ تعوذوا باللہ من الفقر والقلۃ والذلۃ وان تظلم او تظلم۔ آگے روایت کے اندر ہے کہ انہ کانت سامیہ والدہ یقول فی دبر الصلاۃ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر فجعلت ادعو بہن فقال یا بنی ان علمت ہؤلاء الکلمات۔ یہ صحابہ اکرام کا انداز ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھے، دعا یہی ہے۔ سعید شاہ صاحب نے شروع میں ایک سوال کیا تھا غفل کے بارے میں اور مادی قلت کے حوالے سے، تو اس میں ایک سوال میری طرف سے یہ تھا کہ بعض لوگ یہ نظریہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور اللہ پہ ایسا بھروسہ رکھو کہ تمہیں ہر طرف سے مال ملے گا اور یقین نہیں کرو بس دیتے جاؤ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی سوچ اور سمجھداری کے ساتھ دھیان سے پیسہ خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں دینے کا بھی ایک معیار مقرر کرو، اتنا دینا اتنا نہیں دینا۔ تو اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ آپ کا سوال بڑا ہی عالیشان ہے، بہت زبردست سوال ہے۔ دیکھیں اسلام نے ہمیشہ حقوق کو سامنے رکھ کر حکم دیا ہے۔ اسلام ہمیشہ اعتدال کا نام ہے، میان روی کا نام ہے، اور قرآن کے اندر بھی رب نے فرمایا نا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا، یہاں پر جو مما ہے نا اصل میں تھا منما۔ انداز دیکھیں قرآن کا، منما، من ہے تبیزیہ۔ قرآن یہ درس دے رہا ہے کہ جو ہم نے دیا ہے نا اس میں سے بعض خرچ کرنا ہے، سارا نہیں خرچ کرنا۔ وہ بعض کتنا ہے؟ اگر آپ پر فرض واجب ہے تو آپ نے 2.5% نکالنا ہے۔ لاکھ روپے پہ یہ نہیں ہے کہ آپ لاکھ پہ سے 50,000 روپے نکالیں، اپنی مرضی سے تو بندہ جو چاہے کرتا رہے، لیکن اسلام نے ہمیشہ جو آپ کو حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ آپ اپنی ضروریات زندگی رکھیں اور ایک نصاب مقرر کر دیے، اس نصاب کے مطابق چلیں۔ پھر اس کے بعد آگے آتی ہیں فقر کی راہیں، آگے آتے ہیں تصوف کی راہیں۔ پھر اگر آپ تصوف کی زبان میں آپ سوال کریں گے تو تصوف میں تو یہ ہے نا کہ 40 روپے آپ کے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ اہلیان تصوف کہتے ہیں کہ 41 روپے زکوٰۃ نکالے۔ کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ کہ اس کے پاس 40 جمع کیوں ہوئے؟ وہ یہ الگ رہے ہیں، لیکن ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم نصاب کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کا جو سوال ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پاگل پن کوئی نہ کرے۔ ایسا نہیں کہ اولاد بھوکی پیاسی پڑی ہے سارا اٹھایا دے دیا، نہ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلام نے جہاں پر بھی حکم دیا ہے، اسلام نے ہمیشہ ایک نصاب، ایک ترتیب اور ایک مقرر کردہ حصے کا نام لیا۔ اور ایک سوال ہے اس پر کہ اسلام نے جو ہے ہمیں ایک ضابطہ دیا ہے، ایک طریقہ کار دیا ہے کہ تم نے جو ہے اپنے مال میں سے اتنا مال خرچ کرنا ہے، ایک معیار مقرر کیا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ کیا کہ دن میں خرچ کرنا چاہیے، رات میں خرچ کرنا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے؟ حالانکہ قرآن فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں، رات میں کریں دن میں کریں، یقین کامل تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ دن میں کرتے ہیں، رات میں کرتے ہیں، چھپ کر کرتے ہیں، سب کے سامنے کرتے ہیں، اللہ تو دیکھ رہے نا، اللہ جانتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ آپ جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں، جو چاہیں خرچ کریں گے، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اب قرآن کریم نے یہ بھی کہا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نہیں چھپا کے تو پتہ بھی نہ چلے، لیکن اگر ایسے بے حس معاشرے کے لوگ ہوں کہ جن کو شوق ہی نہ ہو، رغبت نہ ہو، ان کے سامنے آپ دیں،
خرچ کرے تاکہ ان کو پتہ چلے یار یہ خرچ کر رہے ہیں تو میں بھی خرچ کروں. اور آپ کا معیار خرچ کیا ہے؟ اب مصارف کیا ہے؟ مصارف کی بات بھی ہو گئی ہے. صدقات الفقراء وہ لوگ جو مستحقین ہیں ان کو دینا چاہیے. اور دینے کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ دن میں کریں رات میں کریں, کوئی وقت کا تعین نہیں ہے, اس میں کوئی قید نہیں ہے جس طرح لوگوں نے قید لگائی ہوئی ہے. اور یہ بھی کوئی قید نہیں کہتے ہیں کہ نہیں جی دکھا کر دیا تو ریاکاری ہو گئی, لیکن اس جگہ پر دکھانا آپ پر لازم ہے جس جگہ پر لوگ بے حص ہوں. مگر نہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے نا کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر. جب ہر ایک کو پتہ ہے کہ بھائی ہم نے خرچ کرنے ہیں تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے جو بندے خرچ کرتے ہیں نا, قرآن نے یہ کہا کہ دکھلاوا تو وہ بندہ کرے نا بھائی جس کو رب پر ایمان نہ ہو, جس کو رب پر یقین نہ ہو. اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر. جس کو رب پر یقین ہوگا اس کو اس بات پر یقین کامل ہوگا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا. تو ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جو سب کے سامنے جو ہے خرچ کریں اگر لوگ جو ہے ان کا یہ کردار دیکھ کر جو ہے وہ بھی معاشرے میں خرچ کریں؟ دیکھیں اس معاشرے کے اندر سب سے جو رول ماڈل ہے نا, آپ کے جو رہنما ہیں, آپ کے جو رہبر ہیں, اس میں یہ ہے کہ ہر معاشرے کا بڑا بندہ, ہر معاشرے کا بڑا بندہ جس کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے, ہر وہ بندہ جو کسی جگہ پر ایک ایسی کرسی پہ بیٹھا ہے کہ عام لوگوں سے اوپر ہے, اس کو چاہیے کہ اس طرح اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کرے اور یہ کر کے دکھائے. اور بالخصوص جو بڑے لوگ ہیں, پیر حضرات, علماء حضرات اور بڑے بڑے سربراہان, یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ ایسے معاملات کریں تاکہ ان کی رعایا کو اور ان کے ماتحت کام کرنے والے لوگوں کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو. آج کل عوام کے اندر ایک بات رائج ہے, ان کے ذہنوں کے اندر یہ نشین ہے کہ جو علماء ہیں یہ لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک مقتدی ہے, نماز سے میں باہر نکلا تو میں نے ان کو 50 روپیہ دیا, تو اس نے جیسے دیکھا بولا امام صاحب آپ نے پیسے دیے ہیں. بولا کہ میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے ایسا امام کہ جو یہ جو ہے نا دے رہا ہو سیلوں کو. تو اس میں تھوڑی سی وضاحت کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, علماء کو کیا کردار کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام تر علماء اکرام ایسے ہوتے نہیں ہیں. علماء اکرام خرچ کرتے ہیں. اچھا, جہاں عوام کے وہم و گمان میں یہ باتیں ہوں کہ یہ مولوی تو دیتے ہی نہیں ہیں, تو عوام وہاں پر تو لازم ہے. عوام کے ذہنوں سے یہ بات ہم کیسے نکالیں گے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے نا عوام کا دل صاف ہو گیا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ علماء اکرام کو چاہیے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے, کوئی قربانی کا مسئلہ تھا, کہتے ہیں کہ بڑی گاڑیاں ہیں, بڑے بڑے معاملات ہیں. ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ پتہ نہیں قربانی کرتے بھی ہیں کہ نہیں. ایک تو بدگمانی ہے, اس کی بڑی سزا ہے. سرکار علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک عام مومن ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی. علماء کے بارے میں تو فرمایا کہ 70 نیکیاں اعتماد ڈھونڈو ان کے اندر. علماء کے لیے کسی عام بندے کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں سوچے. علماء کے لیے ایک عوام جو ہے نا, عوام اپنا قبلہ درست کرے. یہ دیکھے پیچھے پڑ جا رہا ہے, امام ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, تو یہ کہاں جا رہا ہوگا, پتہ نہیں خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہے, کوئی کسی کا ماما نہیں لگتا کہ بھائی کوئی خرچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. قرآن نے کہا, اسلام نے یہ کہا کہ ولا تجسسوا, جاسوسیاں نہ کرو, کسی کے پیچھے پڑھ کے اس کی پرسنل زندگی کے بارے میں نہ پڑھو. اچھا, اب جہاں پر عوام میں یہ جہالت پائی جاتی ہو, وہاں علماء کو چاہیے کہ اپنے لباس کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے, اپنے پروٹوکول کے ذریعے بتائیں کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں, ہم اللہ کے محتاج ہیں. اس لیے ہمیشہ میرا جو نظریہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر لاکھ روپے ہے نا, آپ لاکھ روپے کو اس طرح عوام کے سامنے پیش کرو کہ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہے. آپ علماء کو چاہیے کہ وہ دولہے بن کے رہیں, علماء کو چاہیے کہ بڑی بڑی گاڑیاں رکھیں, علماء کو چاہیے کہ کپڑے اعلیٰ سے اعلیٰ پہنے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ کسی کے محتاج. بات یہ بھی آتی ہے کہ ائمہ حضرات یہ کہتے ہیں, علماء یہ کہتے ہیں اگر ہم اس طرح بن ٹھن کے رہیں گے پھر عوام ہمیں یہ جو مال آ رہا ہے یہ پھر آنا بند ہو جائے گا. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کہتے ہیں, میں تو ان کو بڑا مولوی مانتا ہی نہیں ہوں. ایک اچھا عالم با عمل کبھی عوام کے سہارے پہ رہ نہیں سکتا. اس کا سہارا میرا رب ہے یا میرا مصطفیٰ ہے. گھبرانا نہیں چاہیے, پریشانیاں. ویسے کون سا تنخواہ کم ہے نا, تنخواہ کم ہے تو اللہ ہی پوری کرتا ہے نا. تو عالم دین کو جو تھاٹ کے ساتھ زندگی گزارے, نہ کہ وہ عوام کے پیسوں پر گزارے. میرے جتنے شاگرد ہیں, میں یہ کہوں گا اعلیٰ کپڑے, اعلیٰ لباس, اعلیٰ موبائل, اعلیٰ گاڑی اور جبہ وی آئی پی بن کے رہو تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ہمارا جو عالم دین, ہمارا جو امام ہے محتاج نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں, میں اپنی بات کرو, بات چلیے, تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی آمدنیاں, گاڑی چینج ہوتی رہتی ہے. میں نے کہا اللہ دے رہا ہے, اللہ کے نبی کے غلام ہیں,
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس تھوڑے ہوتے ہیں، ہم دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ ہے۔ آج کی اس نشست میں آپ علماء کو، ائمہ کو بھی کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا پیغام، کیونکہ کوئی کہاں تک پہنچے گا کہاں تک نہیں پہنچے گا یہ نہیں پتا، لیکن میں بالخصوص آپ کے لیے کہوں گا، آپ جو میرے شاگرد بیٹھے ہیں، آپ کو یہ کہوں گا کہ زندگی بادشاہوں والی گزارے۔ آپ دنیا کے بڑے سے بڑا میجر بھی آ جائے، مینیجر بھی آ جائے، کرنل جنرل آ جائے، تو کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں جی نوکر ہوں، نوکر، میں نوکری کرتا ہوں۔ لیکن خدا کی قسم آپ سے جب بھی کوئی سوال کرے گا کیا کرتے ہیں، تو آپ کا جواب یہ آئے گا، آپ بولیں گے ہم نوکر ہیں تو رسول اللہ کے لیے، باقی دنیا کے تو سردار ہیں، ہم دنیا کے تو ہم سردار ہیں بھائی، امام ہے نا، امام سردار ہے، آپ میں ہم تو سردار ہیں جی، ہم نوکر نہیں ہیں، ہم نوکر مصطفیٰ کے ہیں۔ دین کی بلندی یہ ہے کہ اسلام نے کبھی کسی کے ساتھ جھکنے ہی نہیں دیا، اور یہی تو بات ہے نا کہ لاکھوں اربوں کروڑوں پتی آپ کے پیچھے کھڑا تو کہتے ہیں پیچھے سے امام چل رہا ہوا، لیکن کبھی عالم کو دیکھے اس نے کہا کہ پیچھے اس بڑے میجر کے، پیچھے ایک بڑے سردار کے، پیچھے بادشاہ کے، جو اس طرح کہتا ہے۔ نظر آئیں گے، آپ کا سوال آئے گا کہ ہم نے تو بڑے بڑے چہرے دیکھے ہیں کہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ علماء سو ہے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ ان کو لٹکایا جائے گا جہنم کے اندر۔ عالم کبھی جھکتا نہیں ہے، عالم کبھی آؤ سائیں جی سائیں، عالم کبھی جھکتا نہیں ہے۔ عاجزی اپنی جگہ ہے، عاجزی اپنی جگہ ہے، پیسے والے کے آگے جگہ۔ علماء کرام جب ہاتھ چومیں گے اپنے پیر و مرشد جو عالم باعمل ہوگا یا اپنے اساتذہ کرام کو، یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ جو علماء کرام ہیں ان پر فرض ہے، ان پر لازم ہے کہ امت کے اندر، لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے آپ ایک کام ضرور کریں کہ جو عالم باعمل جن کے پاس آپ نے پڑھا ہے ان کے ہاتھ چومیں، ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ شان ہوتی ہے علماء کی، یہ شان ہے علم کی، اور علماء کو بڑی عزت و نوازش۔ اقبال کے